السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں اور یہ کرونا جو ہے یہ تمام دنیا سے ختم ہو جائے، آمین آمین۔ اور جو بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ کچھ دعائیں ہیں جو حفاظت کی دعاؤں کے طور پہ سنت سے ثابت ہیں۔ تھوڑے سے لوگوں کو ہم ٹیگ کر لیتے ہیں یہاں سے اور تھوڑی بریدنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس میں ہم کچھ نہ کچھ کور کر سکیں۔ بہت بڑا اور بہت ڈیٹیلڈ اس میں ٹاپک ہے، یہ بہت ڈیٹیل میں یہ تو پورا ہو نہیں سکتا، کیونکہ دعاؤں پہ زیادہ زور ہے کہ وہ آ جائیں تو کہ ہم اسے صحیح سے پراپرلی ریسائٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ جو کچھ چیزیں آج ہوں گی، کچھ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ نیکسٹ اس میں انشاءاللہ ٹیوزڈے کو، ہر ٹیوزڈے کو یہ کچھ آیت الکرسی ہے، کچھ اور چیزیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ابھی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا تاکہ آپ پھر اس کو آپ کے پاس بکس میں شاید ہوں، لیکن پھر بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسی ہیں آپ؟ ایک منٹ میں سلیپس پہن لوں ذرا اور پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما کیسی ہیں آپ؟ شاہین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ بعد میں آنے والوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، پوری ایک بک ہے اس کی۔ کل اتفاق سے میں رات کو دیکھ رہی، کیونکہ جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا پڑھانا، یا تو کچھ بچیاں تھیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے جادو سے ریلیٹڈ مجھے بہت انہوں نے ریکویسٹ کی کہ کچھ دعائیں اس کے سکھائیں، تو کیونکہ میں تجوید پہ زیادہ میرا کنسنٹریشن تھا کہ میں تجوید پہ زیادہ توجہ دوں گی، تو میں نے اس لیے شروع میں اناؤنس کر دیا تھا کہ مجھے جو بھی پوچھا جائے تجوید کے حوالے سے پوچھا جائے، کسی اور چیز کے حوالے سے نہیں۔ لیکن رب العالمین نے MPFHS بلاگرز کے تھرو مجھے موقع دیا کہ کرونا کی وجہ سے دعائیں وغیرہ جو سٹارٹ ہوئی ہیں رمضان میں جو ہوئی ہیں، اور تو پھر مجھے ہوا کہ مجھے وہ دو بچیاں یاد آ گئیں، یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہی تھیں، اور دونوں بہنوں پہ ایسا جادو کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ وہ کسی قابل ہی نہیں ہے، نہ دماغ ان کا کام کرتا ہے۔ بہت ٹریٹمنٹ بھی کرایا، جادو کا علاج بھی کرایا، لیکن وہ بچیاں صحیح نہیں ہوئیں۔ اور مجھے اتنا زیادہ میں خوفزدہ ہوئی کہ کیسے لوگ ہیں جو انہیں یہ بھی نہیں پتہ جادو کس نے کیا ہے، بس جادو ہوا ہے ان دو بچیوں پر۔ اور انہوں نے مجھے جو کنڈیشنز بتائیں، اور اب جب میں کچھ نہ کچھ مجھے پتہ تھا، لیکن اب میں نے جب ڈیٹیل سے رات کو وہ بک پڑھی ہے تو میری روح کانپ گئی ہے کہ لوگ کس قدر ظالم ہیں، کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں ایک ڈاکٹر نے ایک جادوگر کا حال بتایا کہ کس طرح وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا تھا، اور کس طرح ابھی حال ہی میں کچھ دن ہوئے سورہ رحمان جو ہے وہ رحمان سنائی گئی، تو پتہ چلا کہ وہ جادوگر اسے کوئی بیماری کچھ نہیں، اور موشن اسے ہوئے تھے، اور پھر وینٹیلیٹر پہ چلا گیا۔ وہ پتہ چلا کہ سورہ رحمان جب بھی لگتی تھی تو اس کے ناک میں سے کیڑے نکلتے تھے، منہ میں سے بھی۔ بظاہر کہیں کوئی کیڑا نہیں نظر آ رہا، کوئی بیماری نہیں، نہ وہ ڈائبٹک تھا نہ کیا تھا، لیکن اس کا حال اس طرح ہوا کہ اس کے کیڑے نکلتے تھے۔ پتہ چلا وہ جادو کرتا تھا۔ اس نے توبہ بھی کر لی تھی، اس کے بعد پھر اس نے، کیونکہ اس پہ پیسے بہت ملتے، پھر اس نے وہ جادو کا کام اور گندی گندی حرکتیں شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کی موت اس طرح ہوئی۔ تو اللہ، اور جادو کرنے والے پر جنت کی خوشبو حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جادو برحق ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جادو کریں، لیکن نہیں، حاسدین بہت زیادہ ہیں جن سے لوگوں کی خوشیاں نہیں دیکھی جاتی، تو وہ جادو کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ایسی جھوٹی بہکایا جاتا ہے جدائی ڈالنے کے لیے کہ آپ اس پہ جادو اس نے کرایا تاکہ آپس میں لڑائیاں ہوں اور جدائی پڑے۔ تو بہت کیئرفل ہونے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسے شر پسندوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ جو لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بتاتے کہ جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحم اللہ کہتے ہیں، جادو ایسی گرہوں اور ایسے دم، درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں
بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو۔ جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے۔ بلکہ جادو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔ امام ابن قیم کہتے ہیں جادو خبیث روحوں کے اثرات سے ہوتا ہے جس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ جادو کا وجود برحق ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور البقرہ 102 میں ہے اس کا ذکر، سورہ یونس 81-82، سورہ طٰہٰ 67 سے لے کے 79 آیات، اور بخاری 6857 اس کے ریفرنسز ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ جادوگر جو ہے اور شیطان کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے جس کے مطابق جادوگر کو کچھ مشرکانہ یا کافرانہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بدلے میں شیطان جادوگر کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے خدمت گار مہیا کرتا ہے۔ اس طرح جادوگر جن کو اپنے پسند کے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے جو صبح شام کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی تھوڑا میں حوالہ دیتی ہوں۔ جو ہمیں یہ کہا گیا نا کہ اسلام وے آف لائف ہے، اٹھنے بیٹھنے کی دعا، جاگنے کی، سونے کی، کھانے کی، پینے کی، کیونکہ ان سب چیزوں میں شیاطین شامل ہوتے ہیں، اور شیاطین کیونکہ جو جادوگر ہیں ان سے یہ کام لیتے ہیں، تو اس وجہ سے نماز ہر چیز میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ یہ اسی وجہ سے یہ سب قرآن جو ہے پورا جو ہے یہ شفا ہے، اس میں جادو کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، میں کل جب پڑھ رہی تھی پوری بک مجھ سے پڑھی نہیں گئی، لیکن اس پہ خاص چیزیں تھیں۔ لیکن ابھی میں تھوڑی سی اور آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی نگہبانی پر مقرر کیا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لب بھر بھر کے اس میں سے کھجورے لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا، ابو ہریرہ جب تو سونے کے لیے بچھونے پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہباں فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان نہ پھٹکے گا۔ ابو ہریرہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر یہ بات اس نے سچ کہی، وہ شیطان تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر سورہ الاخلاص اور معوذتین یعنی الفلق اور الناس پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتا پھیرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرنے کا حکم دیتے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب تحریر فرمائی، پھر اس میں 2 ایسی آیات نازل فرمائیں کہ ان کے ساتھ سورہ البقرہ کو ختم فرمایا، اور ایسا ممکن نہیں کہ یہ دونوں گھر میں 3 رات پڑھی جائیں اور پھر شیطان اس کے قریب آئے، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جو کوئی رات کو پڑھ لے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر روز صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے گا اس دن وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں سے تم علاج کرواتے ہو ان میں بہترین علاج جو ہے وہ الحجامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آسیب، جادو، نظر کے جو ہے وہ شرعی دم بھی موجود ہیں، ٹھیک، جن کو آپ لگا کے بھی سن سکتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ جو ہے وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہائی وتو ابن، یہ تھوڑا ڈفرینٹ نام ہے تو اس لیے میں بہت سلو پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہائی وتو ابن شریح کہتے ہیں، کیونکہ صحیح پروننسیشن جو بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہمارے ڈیلی یوز کا نام نہیں ہے، مشکل عربی نام ہے، اس لیے میں نے بہت اسے سلو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا کہ عقبہ بن مسلم سے یہ ملے اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے، اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ انہوں نے کہا بس اتنا ہی؟ میں نے عرض کی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ اور جادو بھی آپ کو پتہ ہے، میں نے ابھی بتایا جادوگر جو ہے جو شیاطین سے کام لیتے، جنات سے کام لیتے قابو کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کہا ہوگا۔ اور جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم نے 6842 نے سے روایت کیا، ریفرنسز موجود تھے، ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اتنی جلدی اور سپیڈ سے میں نے کہا تاکہ آپ کو یہ دعائیں سکھاؤں، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی بتانا ضروری تھی۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب میرے ساتھ یہ پریکٹس کر لیں، جو ہمارے پاس ٹائم بچا اس میں یہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ، اعوذ دونوں اعوذ سے شروع ہے تو اس لیے میں نے یہ سلیکٹ کیا آپ لیکن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹائم پھر نیکسٹ آیت الکرسی یا سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ اس کو آپ سورہ الفاتحہ سے پہلے نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہوں تو اس وقت بھی ان کا اہتمام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی وقت شیطان جب بہکائے تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور الٹے ہاتھ آپ تھتکار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ میں تھوڑی سی جو آپ تھو کرتے ہیں اس پہ تھوک کا آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب آپ جسم پہ کوئی بھی جیسے نظر کی دعا یا کوئی ہے جیسے معوذتین ہے تو اس پہ کر کے، اور یہ سنت سے ثابت ہے، پھر اس سے جسم پہ پھیریے گا آپ لوگ، ہلکی سی، زیادہ نہیں، ہلکا سا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری پڑھ لیتے پھر تیسری، اور پھر اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ العظیم، اعوذ باللہ العظیم، یہ ساکن جو ہے نا نیچے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ العظیم۔ اب میرا گلا خراب ہے تو اس لیے میں زیادہ زور نہیں دے رہی، لیکن کلاس مجھے ہر حال میں لینی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگ ڈن کر سکتے ہیں پریکٹس کر کے، ٹھیک ہے۔ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اعوذ باللہ العظیم، یہاں سٹاپ کر دیں، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ من الشیطان الرجیم۔
میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس کے عزت والے چہرے، اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ جب یہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو پورے دن کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بہت ساری دعائیں آپ لوگ کو سکھائی ہیں جو صبح شام کے اذکار میں موجود ہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا، ہر دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، آپ کے جو لیل و نہار تھے، جو آپ کھانے پینے سے پہلے بات کی، یہ سب جو ہے نا ہتھیار ہیں، جیکٹ ہے، یہ حفاظتی جیکٹ، پروٹیکشن ہے، یہ ساری دعائیں آپ کو میں نے یاد کروائی ہوئی ہیں، تجوید کے ساتھ ہیں، یہ یہاں پر موجود ہیں۔ ان کو یاد کریں، بچوں کو سکھائیں، ان کو لائٹ نہ لیں کائنڈلی، یہ بالکل لائٹ نہ لیں، یہ آپ کو کوئی تجوید کے ساتھ نہیں سکھائے گا، اور نہ جس طرح میں سکھا رہی ہوں اس طرح سکھائے گا۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ العظیم عظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہاں پہ جو زیادہ خیال رکھنے والا ہے کہ یہاں ہم نے 4 کاؤنٹس کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، جس سے اگر نہیں کھینچیں گے مطلب بدل جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معنی چینج الٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ الا باریک ہے، ٹھیک ہے، الا اللہ، اسم الجلالہ سے پہلے زبر آ رہی تو یہ مخفف موٹا پڑا جائے گا، اس کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، اس کو 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیں یا فجر کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، یہ میں نے اس بک سے لی ہے جو اوتھینٹک بک میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو جو نظر کی دعائیں سکھائی ہیں جو بچوں کے لیے، حسن حسین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں اسماعیل و اسحاق کے لیے پڑھی تھی، وہ دعائیں بھی ہیں، بسم اللہ الرقیق والی، اعوذ بکلمات اللہ اور میں نے یہ ساری دعائیں، یہ سب انہی مقاصد کے لیے، نظر کے لیے بھی ہے، جادو کے لیے بھی ہے، صبح یہ پروٹیکشن ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا یہ، ٹھیک ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، ولہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک لہ الملک ولہ الحمد، حمد، لہ الملک ولہ الحمد ولہ الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، قدیر، ٹھیک ہے۔ دیر کی وجہ سے را باریک ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے یا مدہ آیا ہے، جب بھی یا مدہ آئے گا یا ہمارے پاس یا لین آئے گا تو وہاں را باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیں اب اس کو دوبارہ سے پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹائم ہے ابھی انشاءاللہ، 1-2 منٹ بھی کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ وو کر کے موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، سٹاپ، من الشیطان الرجیم، سٹاپ، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے زیریں جو ہے وہ مجہول نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک، اس کے وسوسے سے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ العظیم عظیم وبوجہہ الکریم، 2 دفعہ ہی ہے نا،
وبوجهه الكريم کریم وسلطا سین لام باریک ہے، واو بھی باریک ہے، طا موٹا ہے، ٹھیک ہے، وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. لا الہ الا اللہ، ہے واضح کریں گے، ٹھیک ہے، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک، ٹھیک ہے، رولنگ جہاں پر ہے وہاں رولنگ کریں گے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بے شک اب آپ اس کو اسی طرح یاد کر لیجئے گا. سب دعائیں میں نے اس سے تینوں کی ترکیبیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور آپ جو ہے اس کو ڈیلی اپنے اس میں شامل کر لیں، کی ہوں گی، لیکن تجوید کے ساتھ آپ پراپر اسے پڑھیں گی تو پھر آپ کو اس کا اثر آپ کے روح پر ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ ضرور اسے بالکل لائٹ نہ لیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جادو برحق ہے. اور جیسے میں نے آپ کو 2 بچیوں کا قصہ سنایا ہے، وہ بچیاں بول بھی نہیں سکتی، اتنی دھیمی آواز میں بچی مجھ سے بات کر رہی تھی اور میں حیران تھی، کہہ رہی بظاہر مجھے کچھ بھی نہیں ہے، بھول جاتی ہوں، بول نہیں پاتی ہوں. ماسٹرز کیے ہوئے بچیوں نے، اور ماسٹرز کے دوران ہی ان پر وہ جادو کیا گیا. بہرحال اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ایسے ظالموں سے اللہ بچائے کہ پتہ بھی نہیں کہ کون ہے، کس نے جادو کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضرور پڑھیں تاکہ ہم شیطان سے جو ہے محفوظ رہے گئے. اور یاد رکھیے گا جادو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا، اگر اللہ کی اجازت ہوگی تو ہوگا. اس میں اللہ کی آزمائش ہے، حکمت ہے، جس پر ہوا ہے اس کے لیے بھی اور جس نے کیا ہے اس کے لیے بھی، ٹھیک ہے. تو چلیں، اور یہ بہت ہی زیادہ حیرت ناک ہے کہ جادوگر کے نہ ایک خاتون تھی، اور کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن کسی نے بتایا ہے کہ ان کے سامنے یہ ہوا، کسی نے بتایا کہ ان کے سامنے ہوا ہے. خاتون تھی کعبۃ اللہ، جب طواف کر رہی تھی انہیں کعبۃ اللہ نہیں نظر آ رہا تھا، کعبے کے اندر تھی وہ. انہیں جب پتہ چلا تو امام کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا تم کیا کرتی ہو، تمہیں کیوں نہیں نظر آ رہا، ہم ہاتھ بھی لگا رہے ہیں اور طواف بھی ہو رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں جب کوئی عورت مرتی ہے تو میں جادو کرتی ہوں، تو اس مردہ عورت کے منہ کے اندر ایک تعویذ رکھتی ہوں، میرا یہ کام ہے اور اس سے میں پیسے کماتی ہوں. تو استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے فوراً پاکستان واپس بھیج دیا گیا. تو آپ دیکھ لیں جادوگر کے لیے جنت نہیں ہے، جو کوئی سوچتا بھی ہے اس کے بارے میں تو اس کا بھی عذاب ہے. تو ہماری نیتیں جو اللہ تعالیٰ صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا بندہ کہہ سکتا ہے، یہ ایسا خوفناک عمل ہے. کرونا پھیلا ہوا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. یہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے بیماریوں سے، کرونا سے، اور نیتیں ہماری ہر ایک لیے اچھے کرے، ہمارے دل میں ہر ایک کے نرمی ڈالے، پیار ڈالے. ہر بندہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے، کوئی کسی کے نصیب کا نہیں لے سکتا اگر ہمارے نصیب میں وہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کو دینا چاہوں تو مجھ سے لے نہیں سکتے، جسے میں روک لوں تو مجھ سے چھین نہیں سکتے. جب اگر ہمارا یہ ایمان ہوگا، توکل ہمارا اللہ پر ہوگا. اور یاد رکھیے گا ہر ایک نے اپنی قبر میں سونا ہے. قبر کی پہلی رات یاد کر لیں، اور جنت کی پہلی صبح بھی یاد کر لیں. اور قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا. اور تصور کریں جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے، کس منہ سے کھڑے ہوں گے. تو اس شرمندگی سے اللہ تعالیٰ، اس ذلت سے ہمیں بچائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ہماری نیتیں خالص کریں اللہ تعالیٰ اپنے لیے، اور سب کے لیے ہمارے دلوں میں نرمی ڈالے، اور ہمارے اندر کے گند کو صاف ستھرا کر دے، اور بیماریوں سے ہمیں بچا لے. روح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سب سے قبول فرمائے. اسے پھیلائیں جتنا پھیلا سکتے ہیں.
معمولی دعائیں نہیں ہیں، بڑی عظیم دعائیں ہیں، ان کو پلے سے باندھ لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي وغمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمیرہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز نظر لگی دعا ایک بار بتا دے بچوں کے لیے۔ ابھی بتا دوں؟ آپ نہیں، ہاں سوری، یہاں ہے نا، موجود ہے یہاں پہ MPHS بلاگر میں تمام دعائیں موجود ہیں، یہاں پر ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھیں، میں ابھی شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ، کون ہے پتہ نہیں، میں نام دیکھ کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پوری وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کا ممبر بننا پڑے گا، اگر آپ MPHS بلاگر کے ممبر ہیں تو آپ کو ریسیو ہوگی، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔